محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، مسجد تقی الدین میں یہ درس پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ درس بالخصوص ایمان کے تعارف اور اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں۔ اور ابھی نماز کے بعد جیسا کہ آپ نے اعلان میں سنا کہ یہ درس کوئی تقریر یا خطبہ یا موعظت اور نصیحت کی طرز پر نہیں ہے، بلکہ یہ درس اس درس کے طرز پر ہے جو کلاس میں طلبہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ایمان یا اس کے علاوہ دیگر باتوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت بغور آپ اس کو سنیں، اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا کاپیاں ہیں تو آپ اس میں نوٹ بھی بنائیں۔ انشاءاللہ میں ترتیب سے چند اہم باتیں جو میری نظر میں ایمان کے تعلق سے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست بھی رہے گی، اور پھر اس کے بعد کچھ سوالات میرے پاس بھی رہیں گے جن کے جواب مجھے آپ سے طلب کرنے۔ تو غور سے آپ سنیں، نوٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو اسکرین نظر نہ آ رہی ہو تو آپ اس طرف آ جائیں، کیونکہ اسکرین نظر آئے گی تو ہی آپ میرے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے، ورنہ مشکل ہوگی۔ ویسے بات سن سکتے ہیں آپ، باتیں وہی ہیں جو دیگر علماء کرام بیان کرتے ہیں، بس اگر آپ کو اسکرین کے ساتھ دیکھنا ہے تو اس طرف آپ آ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو صحیح طور پر اسکرین نظر آئے۔ تو جیسا کہ آپ کو اعلان میں بھی یہ بات بار بار بتائی گئی کہ یہ جو درس ہے یہ درس ایمان کے تعارف کے بارے میں، ایمان کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہے۔ ایمان، اسلام اور احسان یہ دین کے ارکان ہیں، دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین قرار دیا۔ جو حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث جبریل، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں تھا، تیسرا سوال احسان کے بارے میں تھا، چوتھا سوال قیامت کے قائم ہونے کی تاریخ کے بارے میں تھا، اور 5واں سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دیے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ تو نبی علیہ السلام نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل علیہ السلام ہے یا جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان، اسلام اور احسان وغیرہ کی باتیں یہ ہمارے دین کی باتیں، اور یہ دین کی بنیادی باتیں۔ ہر شخص کو ایمان اور اسلام اور احسان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات ہونی چاہیے، تفصیلی انداز میں معلومات ہونی چاہیے۔ ویسے بھی آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنے بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج کل کے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں ڈائریکٹ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ڈائریکٹ ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ ایمان کے خلاف باتیں کی جا رہی۔ ابھی آپ نے کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا، شاید ڈیبیٹ دیکھا ہوگا آپ نے، ملحد کے درمیان اور مفتی کے درمیان۔ تو اس ڈیبیٹ میں اگر آپ ملحد کے آرگیومنٹ سنیں، اس کی باتیں آپ سنیں، تو وہ سب باتیں کیا ہیں؟ ایک سادہ لوح مسلمان کو جس کا علم اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ ایمان سے پھیرنے کے لیے وہ باتیں کافی، اگر اس کے لیے وہ فتنہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس طرح کی باتیں ہیں، اور آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، میڈیا ہے، ساری چیزیں ہیں، ہر طرح کے پلیٹ فارمز ہمارے پاس موجود ہیں، تو فتنوں کی جو تیزی ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو جب فتنے جب تیز ہو جائیں تو ہمیں اپنا علم بھی تیز کر دینا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنا علم پیارا ہے، ہمیں اپنا ایمان پیارا ہے، ہمیں اپنا اسلام پیارا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اگر پیاری ہے، تو ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک معمولی سی کوشش ہے کہ احسن انداز میں، اچھے انداز میں آپ کے سامنے اسلام کی اور ایمان کی باتیں رکھی جائیں۔ اسلام کی باتیں میں نے یا ارکان اسلام پر گفتگو یہاں پر اس لیے نہیں کی کیونکہ ارکان اسلام پر عام طور پر گفتگو ہوتی رہتی۔ ارکان اسلام میں شہادتین ہے، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ جو ارکان اسلام ہے، ان ارکان اسلام کے مسائل اور ان کی اہمیتوں پر مسلسل یا وقتاً فوقتاً ہمارے یہاں دروس ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ایمان پر بھی دروس ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان پر دروس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایمان کے تعلق سے معلومات تھوڑی کم رہتی ہے لوگوں کے پاس۔ تھوڑی سی معلومات اگر رہتی بھی ہے تو اتنی واضح انداز میں نہیں رہتی، اس لیے کوشش ہے کہ ایمان کا تعارف اس عنوان سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلی جو چیز ہے ہمارے اس درس میں وہ یہ
کہ ایمان عربک میں کسے کہتے ہیں. ایمان کو یا ایمان کے متعلقات کو جاننے سے پہلے ہمیں ایمان کے لفظ کو جان لینا ضروری ہے. اور جب علماء کسی لفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسلام ہے، صلاۃ ہے جو جس کا ترجمہ نماز ہے، اس طرح کے الفاظ کے بارے میں جب بھی علماء بات کرتے ہیں تو صحیح تصور پیدا کرنے کے لیے، بہترین انداز میں اس کو سمجھانے کے لیے لغت میں اس کا معنی کیا ہے اور اصطلاح میں یعنی ایز اے ٹرم اس کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، دونوں چیزیں واضح انداز میں پیش کرتے ہیں. لغت میں کیونکہ ایمان جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو ایمان عربی زبان میں کہتے کس کو ہیں وہ اگر آپ جانیں گے تو شریعت کی زبان میں یا شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں جو ٹرم بنا ہوا ہے اس میں ایمان کو کیا کہا جاتا ہے وہ اچھے انداز میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو ایمان عربک میں کسی کہتے ہیں عربی زبان میں، ایمان عربک میں یا عربی زبان میں تصدیق کرنے کو کہا جاتا ہے. تصدیق کرنا. اور تصدیق کرنے کا کیا معنی ہے؟ تصدیق کرنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی بات پیش کرے اور آپ اس کو اس کی بات میں سچا مان لیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق کرنا. کوئی بھی بات ہو، کسی نے کوئی بھی بات آپ کے سامنے پیش کی، خاص طور پر ہمارا عقیدے سے تعلق ہے یا عقیدہ ہمارا موضوع ہے تو ہم عقیدے سے مثال لیں گے. جیسے اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے، تو اللہ رب العالمین موجود ہے، کسی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اور آپ نے اس کی تصدیق کر لی. اس پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اس کی آپ نے تصدیق کر لی، یعنی آپ نے اس کو سچا مان لیا کہ تم اپنی بات میں کیا ہو؟ سچے ہو. ایمان لغت میں تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، لیکن صرف تصدیق کرنے کو نہیں کہتے. عربی زبان میں بھی ایمان تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ اقرار کرنے کو بھی کہا جاتا. اقرار کرنا یعنی زبان سے بولنا کہ ہاں آپ صحیح ہیں. بعض لوگ کیا ہیں؟ بعض لوگ بیچ کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، چھپانے کی کوشش کرتے. یہ چھپانا ایمان میں، اسلام میں جائز نہیں. آپ جو ہیں آپ وہ بتائیے، اچھے ہیں آپ، حق پر ہیں آپ، تو حق والی باتوں کو چھپا کر کے آپ کیا کریں گے؟ حق کی بات کو چھپانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہودیوں کا طریقہ. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، تو آپ کو اس کو ظاہر بھی کرنا ہے. تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان صرف سچا مان لینا اسی کا نام. آپ نے کسی کو صحیح مان لیا، آپ نے یہ مان لیا اپنے آپ میں کہ اللہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، تو اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. ہرگز نہیں. لغت عربی میں بھی، عرب کے یہاں بھی ایمان صرف اسی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ایمان تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ اقرار کرنے کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں آپ صحیح ہیں، میں آپ کو صحیح مانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، میں آپ کی کہی ہوئی بات پر راضی ہوں. اس بات کا اقرار کرنا بھی ایمان کے مفہوم میں داخل ہے. خلاصہ کیا نکلا کہ لغت عرب میں، عربی زبان میں ایمان تصدیق کرنے اور تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ اقرار کرنے کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی ایمان لغت عربی یعنی عربی زبان میں جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اصطلاحی طور پر تو ایمان استعمال ہے کہ ایمان جیسے میں آگے ذکر کروں گا کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا، یہ ساری باتیں قرآن کریم میں، احادیث میں اصطلاحی طور پر تو ہیں ہی، لیکن ایمان قرآن کریم میں لغت کے اعتبار سے بھی آیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اب دیکھیے سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 ہے، 17 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دیجیے اس کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. آپ نے بار بار سنا ہوگا، میں مختصر طور پر اس آیت کو سمجھانے کے لیے وہ ذکر کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کے انہوں نے ایک بہانہ پیش کرنے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے. یہ دعویٰ انہوں نے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی اس میں کسی جانور کا خون لگا کر کے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا. جب انہوں نے پیش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ قالو، ان لوگوں نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا،
اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ آپ ہمارے سامان کی حفاظت کریں، ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے چلے گئے، پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہاں پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ایز اے ٹرم تو نہیں ہو سکتا، اصطلاحی طور پر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی، وہ اپنے بیٹوں پر کیوں ایمان لانے جائیں گے جو بیٹے نبی بھی نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے، وہ بھی بعد میں نبی بنے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا اور اقرار کرنا۔ آپ ہمیں سچا بھی نہیں مانیں گے اور آپ ہماری سچائی کا اقرار بھی نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان لغت عربی میں تصدیق کرنے، کسی کی بات کو سچا ماننے اور اس کو سچا مان کر کے اس پر اقرار کرنے کو، اس کی موافقت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ لغت عربی میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایمان شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں اس کو اصطلاح بولا جاتا ہے۔ اصطلاح ایز اے ٹرم، ٹرمالوجی جو ہے، اس طور پر ایمان کو اسلام نے کس طور پر دیکھا ہے یا اسلام میں اس کی کیا ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے؟ تو ایمان جو ہے شریعت میں جتنی بھی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، غیب کی باتوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بات بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات بتائی ہے، یا اس کے علاوہ غیب کے جن بھی امور کے تعلق سے، جیسے کہ آخرت کے معاملات ہیں، رسولوں کا معاملہ ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے، فرشتوں کی بات ہے، ان ساری بات، یہ جو ساری باتیں ہیں سب غیب کی باتیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو تسلیم کرنا، تمام باتوں کی تصدیق کرنا۔ کیسے؟ نمبر 1، دل سے تصدیق کرنا، یعنی دلی طور پر آپ ان تمام باتوں کا اقرار کریں۔ نمبر 2، زبان سے بھی اقرار کرنا، صرف دل سے تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایمان کے لفظی معنی میں آپ نے یہ جانا کہ صرف دل سے سچا ماننا کافی نہیں، بلکہ زبان سے بھی بولنا ضروری ہے۔ تو دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، چاہے وہ بات اللہ کے وجود، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ اور بھی بتائی ہوئی باتیں ہوں۔ تمام باتوں کو میں دل سے مانتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں اور زبان سے اقرار کرتا ہوں۔ لیکن صرف اتنا کافی نہیں، اگر آپ نے دل سے مان لیا اور آپ نے زبان سے اقرار بھی کر لیا، تو دل سے آپ نے مانا ہے، یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ زبان سے اقرار آپ ہمیشہ نہیں کرتے۔ اگر آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ سے اقرار کرایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ الحمدللہ، ہم میں سے اکثر لوگ جو بورن مسلم ہیں، پیدائشی مسلمان، تو کیا آپ نے کسی کے سامنے کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہم فطرت اسلام پر تو پہلے سے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بلوغت تک ہم پہنچے، مکلف کی جب زندگی، پابندی کی جب زندگی ہمارے اوپر آئی، تو اس وقت بھی الحمدللہ ہم مسلمان تھے، اپنے والدین کی وجہ سے۔ والدین کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ والدین کی یہی بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے، صحیح منہج پر تھے، صحیح عقیدے پر تھے، کہ اس کی وجہ سے آپ نے آسانی سے صحیح عقیدے اور صحیح منہج کو سمجھ لیا۔ والدین کی عزت اور احترام اگر اس ناحیے سے بھی کوئی انسان کرنا چاہے تو یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ تو ہم لوگ الحمدللہ اور مسلم ہیں، تو ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ہم بار بار ہر ایک کو بولتے بھی نہیں پھرتے کہ میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں۔ تو کیسے پتا چلے کہ میں مسلمان بھی، میں ایمان والا ہوں؟ یہ لوگوں کو بھی تو پتا چلنا ہے نا۔ کیوں لوگوں کو پتا چلنا کیوں ضروری؟ لوگوں کو پتا چلنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک کر سکیں، مسلمانوں کے معاملات کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سلام کرنا ہے، میں آپ کو کب سلام کروں گا؟ جب میں جانوں گا نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، تب نہ میں سلام کروں گا آپ کو۔ لیکن اگر مجھے لگا کہ آپ مومن ہی نہیں ہے تو میں سلام ہی نہیں کروں گا۔ آپ بیمار ہو گئے، میں خصوصی طور پر عیادت کے لیے جاؤں گا، ویسے کافروں کی بھی عیادت کرنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر انسان اپنے مسلمان بھائیوں اور مومن بھائیوں کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی یا مومن بھائی کی وفات ہو گئی تو اس کے جنازے میں وہ شریک ہوتا ہے، اس کی تدفین میں وہ شریک ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟
جب میں آپ کو یہ جانوں کہ آپ کیا ہے، مسلمان اور مومن ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ مسلمان اور مومن ہیں؟ دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، زبان سے اقرار تو آپ نے ایک مرتبہ کیا ہوگا اگر آپ نے بیچ میں اسلام قبول کیا ہے، آپ ہر ایک کو بتاتے نہیں پھرتے. اس کے لیے تیسری شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل کرنا. عمل کیے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. عمل جو ہے یہ تیسری اہم چیز ہے. ایمان ان تین چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسری چیز عمل کرنا. آپ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، روزانہ 5 وقتہ نمازوں کی آپ پابندی کرتے ہیں با جماعت، 5 وقت ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، معلوم ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. آپ کے ساتھ ہم اسلامی معاملات کر سکتے ہیں، جو بھی اسلامی معاملات ہیں، اسلامی حقوق کی ہم ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن آپ مسجد نہیں آتے، آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، کبھی آپ عید میں دکھ گئے، کبھی آپ جمعے میں دکھ گئے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ مومن ہیں؟ اور پھر ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کے چہروں پر تو داڑیاں بھی دکھ رہی. بہت سارے مسلمان ایسے ہوئے جن کے چہروں پر داڑیاں بھی نہیں رہتے، ان کو تو پہچاننا اور مشکل ہوتا ہے. کہیں باہر اگر مل جائیں تو ان کو پہچاننا اور مشکل ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک سفر میں، ٹرین میں، بہت دیر تک، ایک لمبا سفر تھا، بہت دیر تک ایک شخص سے خالی مواجہہ ہوتا رہا، سامنا ہوتا رہا، بات چیت نہیں ہوئی. ایک لمبا سفر گزرنے کے بعد، ایک کافی وقت گزرنے کے بعد ان سے بات چیت شروع ہوئی. جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا میرے سامنے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ ایسا معلوم ہوتے ہیں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو کیسے سلام کروں؟ آپ کے اندر وہ کون سی بات ہے کہ جس سے مجھے پتا چلے کہ آپ مسلمان ہیں؟ بھئی پورا دن گزر گیا، آپ ایک وقت میں آپ اٹھ کر کے آپ نے نماز ادا نہیں کی، آپ نے ایک وقت کی بھی، آپ کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ مسلمان؟ مجھے پتا چلے گا تب نہ میں آپ کو سلام کروں گا. اور پھر آپ خود سلام کر لیتے اگر آپ کو پتا تھا، کیونکہ میں تو مسلمان ظاہر ہو رہا ہوں نا الحمدللہ، ظاہری طور پر. اللہ باطنی طور پر بھی مجھے اور آپ سب کو اچھا پکا سچا مسلمان اور مومن بنائے، کہ ظاہری طور پر تو لگ رہا ہوں. تو یہ میں نے ایک مثال دی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، کہ صرف اپنا معاملہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ سیٹ کر لیں اور حل کر لیں، اور لوگوں کو ہم چھوڑ دیں، یہ کہیں کہ نماز کے بغیر بھی میرا ایمان مکمل ہے، زکوٰۃ کے بغیر بھی میرا ایمان مکمل ہے، اور روزوں کے بغیر بھی میرا ایمان مکمل ہے، اسلامک جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان میں شرکت کیے بغیر بھی میرا ایمان مکمل ہے، میں پکا سچا مسلمان ہوں، تو پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے. تینوں چیزیں ضروری ہیں: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء سے، باڈی پارٹس سے عمل کر کے دکھانا کہ میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. یہ ایمان کی تعریف ہے، ایمان کا تعارف ہے. اب آگے میں نے کچھ دلیلیں ذکر کی. اب یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں تھیوریٹیکل انداز میں ہیں، سمجھانے کے انداز میں، کہ ایمان کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء سے عمل کر کے دکھانا. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ اہل الحدیث جو بھی بات کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو میں نے تینوں چیزوں کی قرآن کریم سے اور احادیث سے کچھ دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے آپ کی دل سے تصدیق کرنا. دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے دل سے تصدیق یہ لازمی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ قرآن کریم کی آیت ملاحظہ فرمائیں. سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لو يطيعكم في كثير من الأمر عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا، وَاعْلَمُوا، تم اس بات کو یاد رکھو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم مشورے دیتے ہو، تمہارے مشورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبول بھی کرتے ہیں اور کبھی رد بھی کر دیتے ہیں. اگر وہ تمہارے ہر مشورے میں اطاعت کرنے لگ جائیں، تمہاری ہر بات میں تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تمہارے لیے زندگی گزارنا کیا ہوگا؟ تکلیف دہ ہو جائے گا. اس کی تفسیر میں جانا نہیں چاہتا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے. یہ صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ ایمان کے لیے دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان کو دل میں مزین کر دیا، تمہارے دلوں میں سجا دیا. اس کا مطلب کہ ایمان کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہے؟ دل سے. دل سے تصدیق کیے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے نزدیک کفر، فسق یعنی گناہ، اور چھوٹا بڑا ہر طرح کا گناہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ناپسند کر دیا. یعنی صحابہ کرام اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت پر چلنے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت کی رہنمائی کرنے والے بھی لوگ ہیں. تو اس آیت میں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، سجا دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے لیے دل سے تصدیق کرنا لازمی اور ضروری. ایک اور آیت ملاحظہ فرمائے، سورہ حجرات ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 14 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. کچھ دیہاتی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المال کی جانب سے کچھ مال کا مطالبہ کیا، اور مال کا مطالبہ کرنے میں بھی انہوں نے جو انداز اختیار کیا وہ انداز مناسب نہیں تھا. وہ انداز کیا تھا ان کا؟ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کے رسول، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم مومن ہو چکے ہیں، اب جب ہم مومن ہو چکے ہیں تو آپ ہمیں مال دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی ان کو مال دینے والے تھے، لیکن مانگنے کا ان کا یہ انداز جو تھا، یہ طریقہ جو تھا وہ بہتر نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے اس پر ان کی مذمت کی اور ان کو تنبیہ کی، ان کو نصیحت کی. اسی کے تعلق سے آیت اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آ کر کے آپ کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا. قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ایمان بڑی بات ہے، ایمان جو ہے نا وہ بڑا درجہ ہے، تم بڑے درجے کا دعویٰ کر رہے ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے انشاءاللہ آگے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو. پھر کیا کہا اللہ نے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اب تک داخل نہیں ہوا. اگر تمہارے دلوں میں ایمان صحیح طور پر داخل ہو جاتا تو تمہارے مانگنے کا اور مطالبہ کرنے کا یہ انداز بدل جاتا. یہ انداز تمہارا نہیں ہوتا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت میں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے لیے دل سے تصدیق کرنا کیا ہے؟ لازمی اور ضروری ہے. قرآن کریم کی 2 آیتوں کے ساتھ ساتھ میں نے حدیث سے بھی ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی. سنن ابو داود میں حدیث نمبر 4880 میں یہ روایت ہے. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے ایمان قبول کیا ہے لیکن اب تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اے وہ لوگوں جنہوں نے اب تک اپنی زبان سے ایمان قبول کیا ہے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس سے مراد کون تھے؟ منافقین تھے. منافقین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں نصیحت کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ اب تک تم لوگوں نے زبان سے اسلام قبول کیا، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. کیا نصیحت کی؟ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں مت کیا کرو. یہ منافقین مسلمانوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے. ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی جو چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، ان کی جو ڈھکی ہوئی جو باتیں ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو، ان کو کرید کر کے نکالنے کی کوشش مت کرو. کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے یا صحابہ کرام کی چھپی ہوئی چیزوں کو کرید کر کے نکالنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے بھی راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا. اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے. وہ بندہ جو لوگوں کی ٹوہ میں پڑا رہتا ہے،
لوگوں کی غلطیوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے کہ کون کیا غلطی کر رہا ہے، کون کیا غلطی کر رہا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو چھوڑتا نہیں. الجزاء من جنس العمل، جزا یعنی بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ عمل کرو گے. اگر آپ لوگوں کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرو گے، ان کی عزت اچھالنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ رب العالمین نے اگر ناراضگی کا اظہار کر دیا تو انسان اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے ذلیل ہو جاتا، اپنے بچوں کے سامنے ایسے کام کرتے ہوئے پکڑا جائے گا کہ اپنے بچوں کے سامنے ذلیل ہو جائے، اپنے خاندان کے سامنے ذلیل ہو جائے. اس لیے لوگوں کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی کن کو؟ منافقین کو. اور منافقین ایسے ہی تھے کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، دل سے تصدیق کرنے کے تعلق سے دلائل تھے. اب آپ آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ زبان سے اقرار کرنا، ایمان کے لیے زبان سے بولنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اور آگے اخیر میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کچھ فرقے ایسے بھی آئے، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف دل سے تصدیق کر لینے کا نام ہے. آپ نے دل میں اللہ رب العالمین کے بارے میں مان لیا جو ماننا ہے، بس وہ آپ کی نجات کے لیے کافی. حالانکہ ایسا نہیں. میں نے ذکر کیا نا کہ ایمان لغت عربی میں بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ دل سے بھی مانو اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرو، اور شریعت میں بھی اس کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ آپ دل سے بھی مانو اور لوگوں کے سامنے آپ کو بولنا بھی ہے کہ میں مسلمان. آپ مسلمان ہیں لیکن آپ لوگوں کے سامنے نہیں بولتے، اپنی پہچان آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس بھی مقصد کی خاطر ہو، پیسہ کمانے کی خاطر ہو، جاب کرنے کی خاطر، کوئی بھی مقصد ہو، یہ چیز درست اور جائز نہیں. بلکہ بسا اوقات انسان اگر جان بوجھ کر کے یہ کام کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. تو زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ قولو، آپ لوگ یہ کہو. قولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہو، زبان سے اقرار کرو، بولو. اور یہ بات کس کے سامنے بولنے کے لیے کہی جا رہی؟ اگر آپ پیچھے کی آیات پڑھیں تو یہود و نصارہ کے سامنے کھلم کھلا اپنے ایمان کے اظہار کی بات کے لیے کہی جا رہی. یہود و نصارہ لوگوں کو، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ان کو ان کے دین میں مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قولو، کہو. کیا کہو؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان لائے، یا ان تمام باتوں پر بھی ہم ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور ہم ان کتابوں پر، ان صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد کی نسل میں انبیاء کرام کے اوپر نازل کی گئی. اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی. وما اوتی النبیون من ربہم، اور تمام انبیاء کرام کو ان کی رب کی جانب سے جو کچھ بھی دیا گیا ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم ان تمام انبیاء کرام میں سے کسی کے درمیان ایمان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے، ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام کی طرف نازل شدہ باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرنے والے. تو آپ دیکھیے یہ پورے ایمان کی باتیں، یہ کیا ہے؟ ایمان کی باتیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، کتاب پر ایمان، قرآن کریم پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان. اس ساری باتوں پر ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ، پہلا کلمہ کیا کہا؟ قولو، کہ تم کیا کہو؟ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرو. تمہارے لیے اس بات کا اقرار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دوسری دلیل دیکھیں، آپ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد
ونحن له مسلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اہل کتاب سے بحث کرنے کی ضرورت پڑے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو اچھے انداز میں ان سے بحث کرو، اچھے انداز میں ان سے مجادلہ کرو. ہاں، اگر ان میں سے کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر ظلم اگر بڑھ جائے تو پھر اس کی وہی سزا ہوتی ہے جو ظالم کے لائق ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بحث کرو، مباحثہ کرو، لیکن اپنے ایمان سے مت پھرو، بلکہ کیا کہو؟ وقولو، کہو، اقرار کرو کہ میں یا ہم سب ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی. قرآن کریم ہے، احادیث ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی، یعنی توریت پر اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع اور فرما بردار ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی باتیں کی، قرآن کریم پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، یعنی توحید الوہیت. اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں پر ایمان کے لیے کیا کہا؟ قولو، اس بات کا اقرار کرو. اور یہاں پر ایک ترتیب سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی جو بسا اوقات آپ ڈیبیٹس میں دیکھتے ہیں، مناظروں میں دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ بعض اپنے مسلمان یا مسلم جو اسکالرس ہیں وہ لوگ کبھی کبھار ڈیبیٹ کرتے ہوئے، مناظرہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ آپ اس بات کو ثابت کر دیجئے، میں آپ کی بات مان لوں گا. ایسا کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اب ڈز گاڈ ایگزسٹ اسی موضوع پر ہوا ہے تو اس کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا موجود نہیں ہے. تو بعض لوگ کیا ہے، جوش میں آ کر کے، ان کو مناظرے کے اصول نہیں پتا ہوتے، مناظرے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کر دو کہ اللہ نہیں ہے، میں آج مان لوں گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اگر اس نے ثابت کر دیا تو آپ مان لیں گے، اگر آپ مان گئے تو آپ مرتد ہو جائیں گے. یعنی اللہ رب العالمین نہیں ہے، اگر اس نے ثابت کر دیا، مطلب آپ اس وقت جو دلائل دیے جا رہے ہیں نا، ان دلائل کے سامنے آپ خاموش ہو گئے، آپ لاجواب ہو گئے، تو آپ کو اپنے دعوے کے حساب سے کیا کرنا ہے؟ سامنے والے کی بات ماننی ہے. تو کیا آپ مرتد ہو جائیں گے؟ آپ اپنا دین چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں. آپ یہ ترتیب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اہل کتاب سے بحث کرو، بات کرو، غیر مسلمین سے بات کرو، لیکن اس بات کے دوران بھی اس بات کا اقرار کرو کہ بھی ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. تم ثابت کرو یا نہ کرو، ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان ہی تو سب سے قیمتی چیز ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک فلسفی آیا، فلاسفر، اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آ کر کے اس نے فلسفے کی باتیں پیش کرنا شروع کی، اور غالباً وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو ڈانٹ کر کے وہاں سے بھگایا، اٹھو یہاں سے، اس مجلس میں تمہارے آنے کی اور بیٹھ کر کے بات کرنے کی ہمت کیسی؟ اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے. اور پھر امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ تم جیسے دو چار لوگ آتے رہیں گے تو کیا تم جیسے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں گے، ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے؟ سلف کا طریقہ دیکھو آپ، منہج سلف آپ دیکھو، وہ بحث کرتے تھے، لیکن اس طرح کی باتیں، بڑے بڑے دعوے نہیں کیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ثابت کر لیا تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں. ایسا نہیں، بلکہ زبان سے ہمیشہ اقرار کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اس بات کی دلیل حدیث سے آپ دیکھیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 392 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں. اور اس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول تھا، بطور نبی تھا، اور بطور حاکم تھا. یہ انڈیویجولز پر نہیں فٹ ہوتا. اب جیسے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کریں اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نکل کر کے جہاد کروں گا. تو آپ اگر حاکم کے بغیر، آپ امام کے بغیر، امام سے مراد مسجد والے امام نہیں، امام سے مراد امامت کبریٰ والے امام، ان کے بغیر آپ جہاد کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ فساد ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مطلب ایز اے رولر، ایز اے حاکم، کیونکہ آپ مدینہ کے حاکم تھے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، لوگوں سے جہاد کرتا رہوں. کب تک؟ یہ شرط آپ دیکھیے، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. کہنا ضروری ہے، یعنی کہ صرف دل سے مان لیا تو کافی، کہنا ضروری ہے. یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لا الہ الا اللہ کا میں اقرار کر رہا ہوں. فَإِذَا قَالُوهَا، پھر اگر ان لوگوں نے اس کلمے کو کہہ دیا، قول کس کو بولا جاتا ہے؟ قال یقول، عربی زبان کا لفظ ہے، قول زبان سے بولنے کو ہی بولا جاتا. پھر اگر وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر لیں، لیکن صرف زبان سے اقرار کرنا بھی کافی
نہیں ہے، یہاں پر عمل بھی ضروری ہے. اس کے دلیل دیکھیے، اگر وہ لوگ زبان سے اقرار کر لیں اور ہماری نماز کے جیسے نماز پڑھنے لگ جائیں اور ہمارے قبلے کو قبلہ ماننے لگ جائیں اور ہمارے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھانا حلال سمجھنے لگ جائیں، فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم، تو ان کا خون اور ان کا مال اور بعض روایات میں ان کی عزتیں ہمارے لیے کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں. مطلب وہ مسلمان ہیں، اب ان کے ساتھ مسلمانوں کا جیسا معاملہ کرنا، آپ ان کو مار نہیں سکتے، آپ ان کا مال نہیں چھین سکتے، آپ ان کی عزت نہیں اچھال سکتے. جو حرمت ایک مسلمان کی ہے وہ حرمت اس کو حاصل ہو جائے گی کب؟ جب وہ قول سے اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ کا، اور اقرار کرنے کے بعد نماز کی اور جو اسلامی شعائر ہیں جیسے ذبح اور قبلہ، ان تمام چیزوں میں مسلمانوں کے طریقے سے وہ زندگی گزارے گا، تو وہ انسان کیا ہے؟ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ اسلام والا معاملہ کیا جائے گا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا بِحَقِّهَا. ہاں اسلام کے حق کے، اسلام کے حق سے مراد کیا ہے؟ کہ جیسے کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا، اب اگر کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کی عزت نہیں اچھال سکتے، آپ اس کا مال بھی نہیں لوٹ سکتے آپ. لیکن مان لیجئے اگر اسی شخص نے، اسی مسلمان نے کسی اور بندے کو مار دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، تو اب قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. اسلام کا حکم ہے. اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ دیکھو میں تو مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہوں، میں خانہ کعبہ کو قبلہ مانتا ہوں، پھر آپ کیوں مار رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا خون تمہارے اوپر حرام ہے. تو اس کو یہ دلیل دیں گے کہ الا بحقھا، اسلام کا حق اگر آ جائے گا نا تو پھر وہاں پر تمہارا خون جائز ہو جائے گا. اب یہاں پر اسلام کا حق آ گیا، اور اسلام کا حق کیا ہے؟ قصاص، کہ آپ نے کسی کو مارا تو اب آپ کو بھی مارا جائے گا. کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولین کے سلسلے میں تم پر قصاص کو فرض کیا گیا. تو الا بحقھا کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اسلامی حق اگر آئے تو پھر کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے مال کو بھی چھینا جا سکتا ہے. مال کون چھینے گا؟ ہم اور آپ نہیں چھینیں گے، قاضی چھینے گا. مان لیجئے کسی شخص نے کسی سے قرض لیا اور قرض لے کر کے وہ قرض لوٹا ہی نہیں رہا، اس کے پاس پیسے بہت ہیں، نہیں قرض لوٹا رہا ہے، قاضی کے پاس معاملہ پہنچا، اسلامی حکومت ہے، تو اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی اس کا مال ہڑپ کر لے گا. جیسے اپنے یہاں بھی اپنے انڈین لا کے حساب سے بھی مال کو ضبط کر لیا جاتا ہے، پھر اس کا آکشن کیا جاتا ہے، پھر اور جو اس کے مستحقین ہوتے ہیں، جو قرض خواہ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دے دیا جاتا. تو ایسے مال پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے کب؟ جب اسلامی حق وہاں پر داخل ہو جائے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، آخری جملہ اور اہم ہے کہ ان کا حساب اللہ پر ہے. ان کا حساب سے مراد، مان لیجیے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی شخص نے آ کر کے آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، نمازیں پڑھنے لگا آپ کے ساتھ، اسلامی معاملات کرنے لگا، لیکن اندر سے وہ کیا رہا؟ کافر رہا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین تھے مدینہ کے اندر، عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے چیلے چپاٹے تھے جو اس کے ساتھ رہ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے تھے. تو انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا، زبان سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، بلکہ بار بار آ کر کے اقرار کرتے تھے، بار بار آ کر کے کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول. لیکن پھر بھی وہ مسلمان تھے؟ مسلمان نہیں تھے. اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حساب اللہ کے ذمہ. جو شخص ظاہر کر دے اپنے اسلام کو، آپ اس کو مسلمان سمجھو، آپ کو کسی کے دل میں جھانکنے کی اجازت نہیں دی گئی، آپ کسی کے دل کی اور کسی کی نیت کی بات آپ نہیں جان سکتے. ظاہری اعمال اس کے مسلمانوں والے، اس کو مسلمان سمجھو. اگر وہ باطنی طور پر مسلمان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا منافقین کے ساتھ. جتنے منافقین تھے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا گیا؟ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا گیا. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا معاملہ کیا ہے؟ حسابہم علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذمہ ان کا حساب ہے. یہاں پر آپ دیکھیں زبان سے اقرار کرنا اور زبان سے کہنا کتنا ضروری ہے. اس کے لیے میں نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو مجموع الفتاوی میں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وقد اتفق المسلمون على انه من لم يأتي بالشهادتين فهو کافر. مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے شہادت کا اقرار نہیں کرتا، شہادتین کا، تو وہ کافر ہے. وہ کتنا بھی اپنے آپ کو بولے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں صلی اللہ
علیہ وسلم اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ بولے، یا اس کا ترجمہ ہی کم سے کم وہ نہ بولے۔ ترجمہ بھی بول سکتے ہیں نا، کافی ہے ترجمہ بولنا بھی کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود برحق سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسری جو چیز تھی ایمان کے تعلق سے وہ یہ کہ اعمال کرنا ضروری ہے، تو عمل بھی ایمان میں داخل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، پورا قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے ایک جگہ سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق۔ اہل ایمان وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں، یہاں پر اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی۔ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اہل ایمان وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، مومن وہ ہیں، اور مومن وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے اعمال کا تذکرہ ہوا۔ اعمال کے تذکرے میں کیا ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر پر خوف میں مبتلا ہوتے۔ اللہ رب العالمین کی جب آیتیں تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان اندر سے بڑھ جاتا ہے، یعنی ظاہری طور پر بھی الحمدللہ ایمان نظر آتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایک واضح طور پر ظاہری عمل ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس کو زکوٰۃ پر بھی محمول کیا جائے تو زکوٰۃ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کو ظاہری طور پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ پکے سچے مومن اگر ہیں تو یہی لوگ جو ایمان کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو مومن ثابت کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کر لیا یا دل سے مان لیا اور عمل کرنے میں وہ پیچھے، ایسے لوگ نہیں، بلکہ جو لوگ دل سے تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں جنت میں، اور مغفرت ہے، اور بہترین رزق ہے جسے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے اس بات کی دلیل تھی کہ اعمال بھی ایمان کے لیے ضروری ہیں، بغیر عمل کیے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث سے آپ دلیل دیکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 35 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 9 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یا بعض روایت میں ہے کہ 60 سے زیادہ شاخیں۔ سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کہنا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں قول کا لفظ موجود ہے، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے بولنا۔ وادناہا، اور ایمان کی شاخوں میں سب سے ادنا جو شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ اب یہاں پر آپ غور کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اس کو کس میں شمار کیا؟ ایمان میں شمار کیا، ایمان کی برانچز میں شمار کیا، ایمان کی شاخوں میں شمار کیا۔ اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ دل سے تصدیق ہے، زبان سے اقرار ہے؟ نہیں، نہ یہ دل سے تصدیق ہے نہ زبان سے اقرار ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ اس میں بھی کچھ فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا کہ نہیں، عمل الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کے تعلق سے یہ جو تعارف ہے، یعنی اصطلاحی تعارف ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب ایمان کے تعلق سے جو عقیدہ سلف سے ہمارے پاس پہنچا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث میں جو عقیدہ موجود ہے، ان عقیدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری۔ 3 چیزیں تو ہو گئیں کہ ایمان کے لیے یہ بات دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے،
زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے اور اعضاء سے عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ بھی اس میں شامل کریے آپ کہ اس بات پر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ایمان جو ہے کوئی جامد چیز نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا یا کوئی کمی نہیں ہو سکتی. پتھر کے جیسے پتھر ہوتا ہے، پتھر کیا ہوتا ہے؟ جامد ہوتا ہے. ایمان ویسا نہیں. بعض لوگوں نے ایمان کو ویسا سمجھا، بلکہ ایمان کیا ہے؟ گھٹنے والا بھی ہے اور بڑھنے والا بھی. اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان گھٹتا ہے. اس بات کا احساس ہم اور آپ کرتے ہیں. اگر ہم نے ایک وقت کی نماز اچھے سے پڑھ لی، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لی، تو اس کے بعد اگلی نماز کا انتظار رہتا ہے کہ اگلی نماز کا وقت کب آئے گا، اور اگلی نماز کے وقت میں ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں. سنت بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لاتے. رمضان المبارک میں دیکھیے آپ، جو لوگ سالوں سال نہیں دکھتے وہ رمضان المبارک میں دکھتے. ایمان تھوڑا بڑھ جاتا ہے، ان ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا. جو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتے فجر کی، وہ 8 رکعت تراویح میں بھی امام کے پیچھے گھنٹے بھر کھڑے رہ جاتے. ایمان تھوڑا بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کا لیول بڑھ جاتا. تبھی تو، ورنہ صرف دکھانا ہو تو انسان 1-2 دن آئے گا. دکھانے والے بھی لوگ رہتے، وہ 2-3 دن جو رہتے ہیں نا، وہ زیادہ ایک بڑی تعداد جو رہتی ہے. اللہ معاف کرے، ہم کسی خاص آدمی کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ دکھانے کے لیے آ رہے ہیں. ورنہ جو صدق دل سے، سچے دل سے جو لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ مکمل رمضان المبارک بھر وہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایمان جو ہے بڑھتا ہے. اور جب کبھی دیکھیے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، کبھی خواہشات نفسانی کے غلبے کی بنا پر جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھو ایمان آٹومیٹک کم محسوس ہوتا ہے. اگر آپ نے گناہ کر لیا تو پھر کوئی طاعت یا نیکی کی طرف انسان راغب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی نماز ہم نے چھوڑ دی، کسی وقت کی نماز، تو اگلی نماز بھی کیا ہے؟ ضائع ہو جاتی. اس کی بھی ضائع ہونے کا خطرہ منڈلاتا. یا اگر ہم اس کو پڑھیں بھی نہ تو اس کے اندر وہ بات نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ ایمان کے کم ہونے کی علامت ہے اور نشانی. تو ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اس بات پر بھی ہمیں عقیدہ رکھنا اور ایمان رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 124 میں، فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جب بھی کوئی سورت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو بعض منافقین ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ اس سورت کا کس کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ سورت اتری، آیتیں پڑھی گئیں، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ اس طرح کے منافقین سوالات کرتے تھے. ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. تم پوچھ رہے ہو، تم سوال کر رہے ہو کہ کس کا ایمان بڑھا؟ جو لوگ ایمان والے ہیں نا، ان کا ایمان بڑھا اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے. فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سورت کے نازل کرنے سے بہت خوش ہیں. تمہیں اگرچہ اس کا احساس نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اس سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کی ایک اور دلیل دیکھیں، سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. غزوہ احزاب کی بات ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، سن 5 ہجری میں. تو غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں قریش اور غطفان اور بہت سارے قبیلوں نے مل کر کے مدینے پر چڑھائی کر دی تھی، اور مسلمان اس وقت بہت پریشان ہوئے تھے، کیونکہ مدینہ پر اتنا 10,000 کا لشکر لے کر کے وہ لوگ آ گئے تھے. اگر مدینے میں داخل ہو جاتے تو پتہ نہیں وہ کیا کر سکتے تھے. لیکن مدینہ چونکہ 3 طرف سے کیا ہے؟ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، ایک طرف کا راستہ خالی تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں خندق کھدوا دی، جس سے اس لشکر کا مدینے میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے اسی کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ،
کہ جب مومنوں نے ان قبیلوں کو دیکھا، اہل ایمان نے، صحابہ کرام نے جب ان کو دیکھا کہ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کے قریب آ کر کے پڑاؤ کر چکے ہیں، تو یہ لوگ پریشان نہیں ہوئے منافقین کے جیسے، کیونکہ منافقین بہت پریشان ہوئے اور وہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول جو تم سے وعدہ کرتے تھے وہ سب دھوکے کا وعدہ تھا، کوئی بھی دین غالب ہونے والا نہیں ہے، تم لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہو، اس طرح کی باتیں منافقین نے کہنی شروع کی۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب ان لوگوں نے قبیلوں کو دیکھا، قالوا، ان لوگوں نے کیا کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی بات ہے نا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، جہاد کرنا پڑے گا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تو یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا جو بھی کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ الحمدللہ، صحابہ کرام کا ایمان اور ان کے اندر جو تسلیم کا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ان تمام قبائل کو اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی انہوں نے ایمان کے تعلق سے کوئی منفی کام نہیں کیا، بلکہ اس کے باوجود ان کا ایمان کیا ہے، بڑھا، ان کے ایمان کا لیول ہائی ہوا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ اس واقعے نے ان کے ایمان میں اور ان کے تسلیم میں اضافہ کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے، کیسے انکار کر سکتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے؟ اس تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے صرف ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا، جس کو امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے، بہت مشہور ہے، جن کی عقیدے کی کتاب ہے الابانہ، الابانہ الکبریٰ بھی ہے، الابانہ الصغریٰ بھی ہے، اس میں انہوں نے ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے بہت سارے علماء کرام کے نام ذکر کیے، اور کتنے علماء، 133 علماء، 133 علماء کے نام انہوں نے ذکر کی، اور ان علماء میں صحابہ کرام کے نام، تابعین کے نام، اور بھی بہت سارے مشاہیر کے نام موجود تھے۔ ان 133 علماء کا نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان قول کا نام ہے اور عمل کا نام ہے، یعنی ایمان کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے، اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا، تمام کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہی تمام اہل سنہ کا، اور اہل سنہ جب کہا جاتا ہے نا تو آپ یہ مت سمجھیں آج کل لوگوں نے کیا ہے اپنا ٹائٹل بنا لیا ہے اہل سنہ والجماع، جو لوگ بدعتوں کے تعلق سے مشہور ہیں، تو اہل السنہ جب کہا جائے تو حقیقت میں جو اہل السنہ ہے، جن کو اب ہم سلفی کہہ رہے ہیں، اہل الحدیث کہہ رہے ہیں، تو تمام اہل السنہ اہل الحدیث کا یہی قول ہے، اور اسی پر ہمارے یہاں عمل بھی ہے۔ تو ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کا یہ قول ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا کہ آپ نے صحابہ کرام اور سلف صالحین تمام لوگوں کا نام ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان تمام کا ماننا یہ تھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایمان دل سے تصدیق کرنے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کو کہا جاتا۔ اب اس کے بعد ایمان کے تعلق سے ایک اور بات جس کے تعلق سے اشارہ اس سے پہلے بھی آ چکا، ایمان کی شاخیں، ایمان کی برانچز، اور ایمان کی برانچز سے مراد ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ انسان کا مکمل ہوتا ہے، ایمان اس کا بڑھتا ہے۔ تو ایمان کی کتنی شاخیں ہیں آپ جانتے ہوں گے، بس یاد دہانی کے لیے صحیح مسلم میں وہی حدیث جو اس سے پہلے گزر چکی 35 نمبر کی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں، یہ روایت کا اختلاف ہے، اور 70 سے زیادہ آپ مان لیجئے کہ 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ جو ادنا جو شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو ایمان کی برانچز بہت ساری ہیں، 70 سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمائی۔ امام ابو بکر
احمد بن حسین بیہقی رحمہ اللہ، جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی ہے، 458 ہجری میں، انہوں نے اپنی کتاب شعب الایمان میں 77 شاخوں کو ذکر کیا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے شعب الایمان۔ شعب کا معنی ہوتا ہے شاخیں، برانچز، تو شعب الایمان یعنی ایمان کی برانچز، ایمان کی شاخیں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایمان کے برانچز کو ذکر کیا ہے اور اس کے تعلق سے حدیثوں کو اپنی سند سے انہوں نے بیان کیا، امام بیہقی رحمہ اللہ نے۔ تو اس میں انہوں نے پوری کتاب اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو گوگل پہ سرچ کرنے پر مل جائے گی یہ کتاب انشاءاللہ، تو آپ اگر پوری کتاب دیکھیں گے تو اس میں 77 شاخوں کا تذکرہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اب ایمان کی شاخوں کے بعد ایمان کے ارکان کے تعلق سے ہم بحث کریں کہ ایمان کے ارکان کیا۔ ارکان کیا یعنی پلرز، بنیادیں جن کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار، اور انکار تو چھوڑیے، کسی ایک کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہونا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ فرق دیکھیے، ایمان کی شاخیں جو ہے نا، ایمان کی شاخوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دینے سے وہ کافر نہیں ہو جائے۔ جیسے ایمان کی شاخوں میں سے آپ دیکھیے، جو اس میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ جن کے چھوڑنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، جیسے لا الہ الا اللہ کہنا، لیکن اکثر کیا ہے، جیسے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اگر کسی نے نہیں ہٹایا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر ہٹا دیا تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا، اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی شاخوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایمان کے ارکان کا کیا مسئلہ ہے کہ جو ارکان ہے نا ایمان کے، ان ارکان میں سے اگر کسی ایک رکن کا بھی انسان انکار کر دے، یا اگر شک میں بھی مبتلا ہو جائے کہ پتہ نہیں اس پر ایمان رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور ایمان کے ارکان کیا ہے آپ کو معلوم ہوں گے، ایمان کے 6 ارکان۔ میں یہاں پر صرف بالکل اختصار کے ساتھ ہی باتیں بیان کروں، ورنہ ایک ایک بات جو ہے اس پر لمبی بحث اور لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کی غرض سے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا، اللہ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان، تمام کتابوں پر خصوصاً قرآن کریم پر، چوتھا اللہ کے رسولوں پر ایمان، پانچواں قیامت کے دن پر ایمان، اور چھٹا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اس کے تعلق سے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اور اس میں سے ہر ایک کی تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ سارے ایمان کے ارکان ہیں؟ اس کی دلیل وہی حدیث ہے جس کا شروع میں نے تذکرہ کیا، جس کو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آئے جن کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال انتہائی کالے تھے، اور ان کے اوپر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی عجیب معاملہ تھا، لوگ حیرانی میں مبتلا تھے، کیونکہ اگر مدینے کا کوئی بندہ ان کو پہچانتا نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ کیا ہے؟ مسافر ہیں، لیکن مسافر بھی نہیں لگ رہے تھے کیونکہ کپڑے صاف اور بال بھی بالکل کالے۔ اگر کوئی مسافر ہوتا تو کپڑے اس کے میلے ہو جاتے، گندے ہو جاتے، تو حیرانگی تھی کہ وہ مسافر بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن مدینے کا کوئی بندہ ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اس بات کی بھی حیرانی تھی۔ بہرحال وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹکا دیے، بالکل چپک کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں بیٹھا جاتا، اگر آپ کسی کے اتنا قریب بیٹھ جاؤ نا تو انسان کفت محسوس کرنے لگتا ہے، تھوڑا دور بیٹھو بھائی، ایسا بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے کو ملا دیا، اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو ہتھیلیاں ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیا۔ حالانکہ ہم جب بیٹھتے ہیں اس طرح سے تو ہماری ہتھیلیاں ہماری تھائی پر ہوتی، ہماری ران پر ہوتی ہیں، اور یہی ادب کا تقاضا ہے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیا اور کہا کہ اے محمد، یہ بھی تعجب والی بات تھی، یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، نام لے کر کے پکارا کہ اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر خانہ کعبہ جا کر کے حج کرنے کی طاقت ہو تو حج کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا
کہ آپ نے سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اور تعجب ہوا کہ یہ بندہ سوال بھی کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. کیونکہ سوال کا ادب کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی شیخ سے کسی مفتی سے آپ نے سوال کیا تو آپ سوال اس لیے کرتے ہیں نا کہ آپ کو جواب معلوم نہیں ہوتا, تو آپ اس کے جواب میں تھوڑی یہ بولیں گے کہ ہاں مجھے معلوم ہے, ہاں آپ نے سچ کہا. بعض لوگ ایسا بول دیتے ہیں, ایسا بولنا نہیں چاہیے. دیکھیے آپ میں سے ہی سوالات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ علماء سے سوال کرتے ہیں, جب جواب ملتا ہے میری بھی یہی رائے تھی, میں بھی یہی سوچ رہا تھا, مجھے بھی یہی معلوم تھا, تو بھئی آپ نے پوچھا کیوں؟ اگر آپ کو یہ معلوم تھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ نے شک دور کرنے کے لیے پوچھا ہو, لیکن یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. آپ کو جزاک اللہ خیر بولنا چاہیے, آپ کو بارک اللہ فیکم بولنا چاہیے, اگرچہ آپ کو معلوم ہو, اگرچہ آپ کو معلوم ہو, لیکن وہ آپ سے کیا ہے, علم میں زیادہ ہے, ان کے احترام کا تقاضا ہے. تو یہ تعجب والی بات لگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. بھئی اگر آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے سچ کہا ہے تو آپ نے سوال کیوں کیا؟ اور اگر آپ کو پتا نہیں تھا تو پھر یہ جملہ بولنے کا نہیں ہے کہ آپ نے سچ کہا. بہرحال انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ کیا جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کہ ایمان کیا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں, اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں, اس کی کتابوں پر ایمان لائیں, اس کے رسولوں پر ایمان لائیں, آخرت کے دن پر ایمان لائیں, اور تقدیر پر ایمان لائیں, چاہے تقدیر کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو, زندگی اچھی چل رہی ہو یا زندگی میں آزمائشیں ہوں, دونوں حالتوں میں تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. یہاں تک میں نے حدیث ذکر کی ہے کیونکہ اس کے بعد احسان کا سوال ہے, اور پھر قیامت کب قائم ہوگی, قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, وہ ساری باتیں بھی ہیں, لیکن ان کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے, اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ اتنی ہی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اب یہاں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے, حدیث سے ہم نے ارکان ایمان کی دلیل دیکھ لی, کیا قرآن کریم میں بھی ارکان ایمان کا تذکرہ ہے؟ اب ویسے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اگر بات آ گئی تو وہ ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے, لیکن بعض لوگ کیا ہے تھوڑا شبہہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ اتنی بڑی بات قرآن کریم میں کیوں نہیں. تو میں نے اس لیے شبہہ نہ ہو کسی کو اور مزید پختگی ہو, ایمان اور بھروسہ اور اطمینان اور زیادہ ہو, اس کے لیے میں نے کیا کیا, قرآن کریم سے بھی دلیل ذکر کی کہ قرآن کریم میں بھی الحمدللہ ایمان کے ان ارکان کا تذکرہ ہے. جیسے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیرتے رہو, یہ اصل میں اس اعتراض کا جواب ہے جو اعتراض یہود کی جانب سے ہوا تھا قبلے کی تبدیلی کے بعد. پہلے قبلہ بیت المقدس تھا, پھر خانہ کعبہ بنا دیا گیا, تو ان لوگوں نے بڑا شور مچایا مدینے کے اندر مسلمانوں کے خلاف کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب تک ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب ان لوگوں نے قبلہ چینج کر دیا. بہت ان لوگوں نے شور اور ہنگامہ مچایا. اللہ رب العالمین نے اس پر کئی آیتیں نازل کی, انہی میں سے کی بات یہ بھی ہے کہ کیا تم نے نیکی اسی کو سمجھ لیا ہے کہ قبلہ ادھر ہو یا ادھر ہو, یہ نیکی نہیں ہے. صرف یہ نیکی نہیں ہے. ہم میں سے بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اہم جو باتیں رہتی ہیں نا ان باتوں کو چھوڑ دیتے اور ایک چھوٹی سی بیکار سی بات لے کر کے بیٹھ جاتے. حالانکہ ایک سچے انسان کا اور ایک سنجیدہ انسان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اہم باتوں پر زیادہ توجہ کرتا ہے, غیر اہم باتوں کو سائڈ کر دیتا. اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف, مغرب کی طرف, ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ کی طرف تم پھر, یہ اصل نیکی نہیں. نیکی کیا ہے, آ جاؤ ادھر, آ جاؤ ادھر بات سنو. کیا ہے, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ, اصل نیکی جس کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ کیا ہے, من آمن باللہ, وہ نیک بندہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے. تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, تم اللہ پر ایمان لے کر کے, من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے, والیوم الآخر,
آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، تم تو قرآن کریم کو کتاب ہی نہیں مان رہے ہو، والنبیین جو تمام نبیوں پر ایمان لائے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے نبی نہیں مانا، والنبیین جو تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کچھ عبادات وغیرہ کا تذکرہ کیا، لیکن ہمارے لیے جو یہاں پر موضوع بحث ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کے ارکان۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 5 ارکان کا تذکرہ کیا، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انبیاء کرام پر ایمان۔ بچا کیا؟ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان کا تذکرہ ایک الگ آیت میں ہے، سورہ قمر آیت نمبر 49 میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تقدیر کا تذکرہ کیا، تو دونوں آیتوں کو اگر آپ ملائیں تو دونوں آیتوں کو ملا کر کے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ الحمدللہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات ایمان کے تعلق سے بات کرتے ہوئے یہ ہے کہ ایمان کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضد یعنی اپوزٹ کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کی اپوزٹ کو نہ جانا جائے تب تک اس چیز کا تصور صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، انما تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے، اپوزٹس کے ذریعے سے جانا جاتا۔ جیسے بھی رات ہے، اب رات کو آپ رات کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس دن بھی ہے۔ اگر دن نہ رہے اور ہمیشہ اندھیرا رہے تو پھر آپ رات نہیں بولیں گے، آپ کو رات بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپوزٹ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے چیزوں کو پہچاننے کے لیے۔ تو اس لیے اپوزٹ، جیسے توحید کی جب بات ہوتی ہے تو علماء کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ شرک کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ شرک نہیں جانیں گے تو آپ کو صحیح طور پر توحید صحیح طور پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو آپ کو اپوزٹ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے، اور یہ اس لیے بتایا جا رہا تاکہ ہم کفر سے بچیں، اور اس کی ضد کفر ہے۔ اس بات کی بھی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نکال دو، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لے کر کے آؤ۔ کس پر؟ آپ دیکھیے ارکان ایمان کا تذکرہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر نازل کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان تمام کتابوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اتارا، تمام کتابوں پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اب یہاں پر ارکان ایمان کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وارننگ دی، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کفر کرے گا یعنی انکار کرے گا کس کا؟ باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، یہ بھی ارکان ایمان۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کے چھوڑنے کو کیا کہا؟ کفر کہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایمان کی ضد کفر ہے۔ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہر چیز میں شرک داخل کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا، مان لیجئے کوئی گناہ کا کام کر دیا تو کیا میں نے شرک کر دیا، کیا میں نے کفر کر دیا؟ تو کفر کو سمجھنا ضروری ہے، شرک کو سمجھنا ضروری۔ کفر کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی بات کے انکار کر دینے کو کفر کہا جاتا ہے۔ کسی بھی بات کا، اللہ کا کسی نے انکار کر دیا کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے انکار کر دیا کفر ہے، یا غیب کی جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا، وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ شرک ہے وہ؟ شرک نہیں۔ شرک کیا ہے؟ کہ اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی عبادات کو انجام دینا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے ہوئے کبھی اللہ کی بھی عبادت کر لینا اور کبھی غیر اللہ کی بھی عبادت کر لینا، یہ شرک ہے۔ تو فرق ہے ان سب اصطلاحات کے درمیان۔ تو ایمان کی ضد کیا ہے؟ ایمان کی ضد کفر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو میں نے بیچ میں آپ کے سامنے بات بتائی کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، وہ بھی جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے ارکان الگ ہیں
اور ایمان کے ارکان الگ ہیں. تو کبھی کبھار کنفیوژن ہو جاتی, یاد نہیں رہتا. اسلام کے کتنے ارکان ہیں بھائی؟ 5 ہیں. اور ایمان کے 6 ہیں. الحمدللہ. تو فرق کیا ہے؟ کن باتوں کو اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے اور کن باتوں کو ایمان کے ارکان کہا جاتا ہے؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہے. ظاہری اعمال دیکھیں, شہادتین کا اقرار زبان سے اقرار ہوتا ہے نا اس کا, تو یہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے. نماز کی پابندی ظاہری عمل ہے, ظاہری عمل. زکوٰۃ ادا کرنا ظاہری عمل ہے. رمضان المبارک کے روزے رکھنا ظاہری عمل ہے. حج کرنا کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے. ان تمام ظاہری اعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام کہا جاتا. اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ باطنی اعمال کو, جو کوئی اور نہیں جان سکتا آپ کے علاوہ. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, مطلب انسانوں میں جناتوں میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان ہے کہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, کسی اور کو نہیں معلوم. یہ باطن ہے. کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, حتیٰ کی تقدیر پر ایمان, یہ سب کیا ہے؟ باطن ہے, اندرونی معاملات ہیں. ان اندرونی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے, اور اسی وجہ سے ایمان بہت اہم. اسلام جو ہے, اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ظاہری طور پر کام کرنے والے. آپ نے سنا نا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کہا, دیہاتیوں کو, کہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں, ظاہری اعمال ہم مسلمانوں والے کر, یہ کہو, یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں, کیونکہ ایمان بہت بڑی بات ہے, دل کا معاملہ ہے. تم دلی طور پر اللہ رب العالمین کو صحیح طور پر مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تم اس بات کو اپنی زبان سے مت کہو, اس کے دعوے مت کرو. تو ایمان ظاہری اعمال کا نام ہے, اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے, اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہے. لیکن یہاں پر ایک فرق دیکھ لیجیے, ایک اہم بات, کہ لیکن اگر دونوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو دونوں ایک مفہوم میں ہوتے ہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, اسلام بولا جاتا ہے اور اس میں مراد ایمان بھی ہے. کبھی کبھار ایمان بولا جاتا ہے اور اس میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ بولوں کہ مسلمان جنت میں جائے گا, تو اب اگر میں نے صرف اتنا بولا کہ مسلمان جنت میں جائے گا, تو کوئی آپ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مومن نہیں کہا, صرف مسلمان کا آپ مومن بھی کہی, کہ مسلمان اور مومن کہنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اگر ہم نے مسلمان بول دیا تو اس میں کون شامل ہے؟ مومن بھی شامل ہے. اور کہیں اگر ہم نے ایمان کی بات کی کہ مومن جنت میں جائے گا, تو کیا جو ظاہری طور پر عمل نہیں کرتا وہ نہیں جائے گا؟ وہ ضروری ہے. دونوں چیزیں کیا لازم و ملزوم ہے, ظاہری اعمال بھی ضروری ہے اور باطنی اعمال بھی ضروری ہے. دونوں میں سے کسی کا بھی انکار ہوگا نا تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اگر ہم نے بولا کہ مسلمان جنت میں جائے گا, یا الگ جملہ ہم نے بولا کہ مومن جنت میں جائے گا, تو دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو شامل ہیں. اور یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے, اگر اس پر میں دلائل دوں تو وقت بہت نکل جائے گا, اس لیے میں نے شارٹ میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو, اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال کا نام, اور آیت میں ہم نے آپ نے کیا پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے دیہاتیوں کو مومن کہنے سے منع کیا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں. تو کیا ہم مومن نہیں بول سکتے اپنے آپ کو؟ میں پوچھوں یا میں یہ بولوں کہ میں مومن ہوں یا آپ مومن ہیں, کیا یہ بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا؟ اس سلسلے میں سلف کا منہج کیا تھا, سلف کا طریقہ کیا تھا؟ تو آپ دیکھیں, سلف کا منہج یہ تھا کہ اپنے آپ کو مومن کہنے سے بچنا چاہیے, اپنے آپ کو مومن کہنے سے بچنا چاہیے. آپ یہ بولیے میں مسلمان ہوں, اور مومن کے تعلق سے بھی آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اگر آپ کو مومن کہنا بھی ہے تو یہ کہیے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں, میں انشاءاللہ مومن ہوں. ڈائریکٹ صرف اپنے آپ کو مومن آپ مت کہیے. پہلے آپ سلف میں سے دلیل دیکھ لیجئے کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا سئل المؤمن امؤمن انت, اگر کسی مومن سے, مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ مومن ہیں, لم یجیبہ, تو اس کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے, اس کو جواب نہیں دینا چاہیے, بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ سؤالک ایایا بدع, تمہارا مجھ سے یہ سوال کرنا بدعت ہے. ایسے سوال صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کرتے تھے, اس لیے بدعت. تمہارا مجھ سے یہ سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. ولا اشک فی ایمانی, اور میں اپنے ایمان میں شک نہیں کر رہا ہوں, مطلب میں اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مومن نہیں ہوں, میں مومن ہوں انشاءاللہ, لیکن میں اپنی زبان سے یہ بڑا دعویٰ کرنا نہیں چاہتا ہوں. کیوں نہیں کرنا چاہتے بھائی؟ آپ مومن ہیں تو کیوں نہیں بولنا چاہتے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو. آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، آپ کے دل کے اندر یقین ہے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو؟ کیا آپ کو لوگوں سے کچھ چاہیے؟ اگر آپ کو لوگوں سے کچھ چاہیے تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر ایمان ہے ہی نہیں. تو چاہے آپ بولے چاہے نہ بولے، دونوں طور پر آپ پھنس جائیں گے. آپ تو اس لیے سلف نے کیا کہا کہ اس کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ بھئی میں مومن تو ہوں انشاءاللہ، مجھے شک نہیں ہے، لیکن یہ سوال کرنا آپ کا کہ میں مومن ہوں یا نہیں، یہ آپ کا غلط طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں، ایسے نہیں پوچھا جاتا. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اسے بدعت قرار دیا. خود کو مومن کہنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں تزکیہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کے بعد میں نے جو کہا کہ اپنے آپ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سلف کے اقوال میں سے میں نے ذکر کیا، امام آجری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے عقیدے میں الشریعہ. اس کتاب میں جریر ابن عبد الحمید الضبی رحمہ اللہ کا ایک قول انہوں نے ذکر کیا. فرمایا جریر رحمہ اللہ نے کہ اعمش یعنی سلیمان بن مہران الکاہلی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، منصور ابن المعتمر، مغیرہ، لیث بن سعد، عطاء ابن السائب، اسماعیل بن ابی خالد، عمارہ بن قعقاع، علا ابن مسیب، ابن شبرمہ، سفیان ابن سعید الثوری، ابو یحییٰ جو حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھی تھے، اور حمزہ الزیات. یہ بڑے بڑے نام جریر ابن عبد الحمید الضبی رحمہ اللہ نے لیے. اور اس کے بعد کیا کہا کہ یہ سب کے سب یہ کہا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ نحن مؤمنون انشاءاللہ، کہ ہم لوگ انشاءاللہ مومن ہیں. اور اگر کوئی شخص ڈائریکٹ اپنے آپ کو مومن کہے اور اس میں انشاءاللہ نہ کہے تو وہ اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ بندہ صحیح طریقے پر نہیں ہے، صحیح منہج پر نہیں ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ مومن بول سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ. اور پھر اس سے پہلے کیا ہے، اس طرح کے سوالات کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم مسلمان پوچھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اسلام کس کا نام ہے؟ ظاہری اعمال کا نام ہے. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. تو جب ظاہری اعمال کا نام ہے تو آپ بول سکتے ہیں بھائی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں نا تو میں مسلمان ہوں. اگر آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے تو میں ابھی لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہوں، تو آپ کو مجھے مسلمان سمجھنا پڑے گا. بہرحال اب یہاں پر اگلا مسئلہ دیکھیے کہ ایمان کے مسئلے میں آخری بات ہے، آخری مبحث ہے کہ ایمان کے مسئلے میں گمراہ ہونے والے لوگ. بیچ بیچ میں ان لوگوں کے تعلق سے بات آئی تھی. کچھ فرقے ہیں، کچھ لوگ ہیں. اب ان فرقوں کا نام یاد رکھنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن ایسے جو افکار ہیں، ایسے افکار آج بھی پائے جاتے ہیں، ایسی رائیں، ایسے تھاٹس آج بھی پائے جاتے ہیں. تو لہذا ایمان کے مسئلے میں گمراہ ہونے والے لوگ کون ہیں؟ آپ دیکھیے، پہلا جو فرقہ ہے، پہلے دو فرقے ہیں، کرامیہ اور مرجیہ. کرامیہ اور مرجیہ، ان لوگوں کا کیا عقیدہ تھا کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام ہے، دل سے بھی ماننا ضروری نہیں. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں بھائی جنہیں مسلمان سمجھا جاتا تھا اور وہ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں بول کے نکل جاتے تھے. کیا بولتے تھے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام ہے. یہ بات صحیح ہے؟ بولیے، کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ غلط ہونے کی؟ کیا نہیں، مطلب کوئی مثال سے سمجھا سکتے ہیں آپ کہ بالکل بات سمجھ میں آ جائے فوراً؟ جی احسن، جزاک اللہ خیر. اگر آپ ایسا بولیں گے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام ہے تو سارے منافقین مومن ہیں. سارے منافقین مومن ہیں، وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے وہ لوگ. تو ان فرقے والوں نے کیا ہے، پتہ نہیں کیوں کیسے ان لوگوں نے کیا کہا کہ کرامی اور مرجیہ نے کہا کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام. اس کے اپوزٹ میں بھی کچھ لوگ تھے جن کو جہمیہ کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایمان صرف دل سے ماننے کا نام ہے. ایمان صرف دل سے ماننے کا نام ہے. یہ لوگ زبان سے اقرار کرنے کو ضروری اور شرط قرار نہیں دیا کرتے تھے. حالانکہ آپ نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یہ جانا کہ ایمان کا اقرار زبان سے بھی کرنا ضروری ہے. قولو کے الفاظ کے ساتھ میں نے بہت ساری دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کی. اسی طرح سے خوارج کا بھی نام آپ سنتے رہتے ہوں گے. وہ لوگ اس مسئلے میں بھی گمراہ ہوں، ایمان کے مسئلے میں. اور ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ ایمان ایک ہے. ایک مطلب ایک چیز ہے، ایک جامد چیز ہے، ایک ٹھوس جیسے پتھر ہوتا ہے نا. ایک ایمان ایک جامد ہے، یہ گھٹتا بڑھتا نہیں. انہوں نے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا انکار کیا. ایمان جو ہے ایک ہے، یعنی گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اب گھٹتا بڑھتا نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ اگر کوئی گناہ کرے تو کافر ہو جاتا. سوال پیدا ہوتا نا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان ایک جامد چیز ہے. اب اگر کسی نے ایمان کے خلاف کوئی کام کر لیا، یعنی گناہ کا کام کر لیا، اب وہ کیا ہوگا؟
تو یہ لوگ اتنے متشدد تھے، اتنے سخت تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کافر اور وہ دار اسلام سے خارج اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا اہل سنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا، کہ اگر کوئی مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا، ہاں اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے قائل ہیں قرآن کریم کے دلائل کے روشنی۔ اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، وہ پکا مومن نہیں رہتا، خالص مومن نہیں رہتا، لیکن مومن رہتا ہے۔ اس نے توبہ کر لی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر۔ نہیں بھی توبہ کی، اگر اس نے نہیں بھی توبہ کی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حساب و کتاب کے موقع پر اس کو معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس کو معاف نہیں کیا اور جہنم میں ڈال دیا تو وہ جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا، بلکہ وہ نکالا جائے گا، کیونکہ وہ مومن ہے۔ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ لیکن خوارج کا عقیدہ اس کے الٹا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایمان ایک جامد چیز کا نام ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی بھی گناہ کا بھی کام کر لیا، کبیرہ گناہ اس نے اگر کر لیا تو پھر وہ کیا ہے؟ کافر، دار اسلام سے خارج اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم، اللہ ایک ہی توبہ کر لے دنیا میں اگر توبہ نہیں کیا تو یہ حکم وہ لوگ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مرجیہ جو ہے، مرجیہ اس معاملے میں بھی گمراہ ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا کہ ایمان ایک جامد چیز کا نام ہے جو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ دوسرا رخ اپنایا کہ اگر کوئی گناہ کر لے تو کیا ہوگا؟ خوارج نے کیا کہا؟ اگر کوئی گناہ کر لے تو کافر۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی گناہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پکا سچا مومن ہے، آپ نے زبان سے بول دیا، آپ نے زبان سے اقرار کر لیا کہ میں کیا ہوں؟ مومن ہوں، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اب آپ کچھ بھی کرو، کیسا بھی رہو، کوئی بھی گناہ کا کام کرو، اس سے آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ایک عام مسلمان کا، یعنی ہم جیسے لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ برابر ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جیسا ایمان ہمیں نصیب کرے، لیکن ان کا ایمان اور ہمارے ایمان میں بہت فرق ہے۔ یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہم لوگوں کے ایمان میں فرق ہو جائے گا۔ آپ ظاہری جو اعمال ہیں، اسلام کے احکام ہیں، ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ایمان کا فرق آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا۔ پھر یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ ایمان یعنی گناہ کرنے سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ کیا ہے؟ بہت خطرناک قسم کی گمراہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو ان تمام مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں ایمان مضبوطی سے پیدا فرما، استقامت کی زندگی نصیب فرما، ہر طرح کی انحراف اور گمراہیوں سے، بدعات سے، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس تعلق سے جو بھی درس میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی گئیں، اگر کوئی سوال ہو اس تعلق سے ہی خاص طور پر، تو وہ سوال آپ پیش کر سکتے ہیں، کوئی عام سوال نہیں، خارجی سوال نہیں۔ ہاں بھائی، کوئی سوال ہے؟ ہاتھ اٹھا کر۔ جی بھائی۔ دونوں ایک مفہوم میں آ جاتے ہیں، جی، تو دونوں ایک دوسرے کو شامل ہوتے ہیں۔ وہی جیسے میں نے مثال دی نا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی ہم میں یہ کہوں کہ مسلمان جنت میں جائے گا تو اس کا لازمی معنی کیا ہے؟ کہ مسلمان اور مومن جنت میں جائے گا، کیونکہ اگر کسی کا ایمان نہیں ہو تو وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر میں کسی مجلس میں یہ بولوں کہ مومن جنت میں جائے تو کیا اس میں مسلم داخل نہیں ہے؟ داخل ہے۔ یہ میں نے مثال دی میں، جی، بارک اللہ فیک۔ ساتھ میں جیسے یہاں پر یہ سورہ حجرات کی جو آیت تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہاں پر فرق کیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم یہ بولو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مت بولو کہ ہم مومن۔ اللہ نے یہاں الگ الگ کر دی، ایک آیت میں ایک کانٹیکسٹ میں اس کا تذکرہ ہوا تو دونوں کا مفہوم الگ الگ رکھا گیا۔ جی، بارک اللہ فیکم، ایاکم جزا اللہ خیرا۔ اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میرے پاس کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات لے کر کے میں مجلس ختم کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پاس جو سوالات ہیں، دیکھیے ان سوالات کا طریقہ یہ ہے کہ سوال آپ کے اسکرین پہ آئے گا اور اس کا جواب دینا ہے، بس اس لیے ہے تاکہ
آپ درس میں بیدار تھے یا نہیں تھے، آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا، صرف اس مقصد کی خاطر ہے، اور آسان سوالات ہیں انشاءاللہ۔ طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اور جو ہاتھ اٹھائے گا وہی جواب دے گا، کوئی اور جواب نہیں دے گا۔ تو اصول کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ ہم لوگ؟ ہوتا یہ ہے کہ میں بولتا ہوں لیکن اصول کی پابندی نہیں کرتے، اسے سوال آتا ہے سب پیچھے سے بول جاتے ہیں، اور جب جواب پتہ نہیں ہوتا تو سب سائلنٹ ہو جاتے۔ تو جو ہاتھ اٹھائے گا وہی کیا ہے، سوال کا جواب دے گا۔ صحیح ہوا تو صحیح، غلط ہوا تو غلط، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے کیا ہے، اکاؤنٹ سے، بینک اکاؤنٹ سے پیسہ کٹنے والا انشاءاللہ نہیں ہے، میرے پاس پاسورڈ نہیں ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو دیکھیے کون ہے سب، پہلا سوال کس کے لیے، کون جواب دے رہے ہیں؟ جی بارک اللہ فیک۔ اچھا آپ تو فلاح میں پڑھ رہے ہیں، عوام میں سے اگر کوئی ہے تو بتائیں۔ جی بھائی بارک اللہ فیک۔ دیکھیے آپ کا پہلا سوال جو ہے، عربک میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ 4 آپشن دیکھ لیجئے اس کے: اقرار اور تصدیق کرنا، اقرار کرنا، انکار کرنا، تصدیق کرنا۔ اے، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن، آپ کا جواب صحیح ہے۔ ہاں بھائی دوسرا سوال، ہاتھ اٹھائیے۔ جی بھائی پیچھے سے، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے آپ کی اسکرین نظر آ رہی بھائی؟ شریعت میں ایمان کتنی چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز دیکھیے، 7، 5، 2 اور 3۔ شریعت میں ایمان کتنی چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ اہم جو چیزیں، کوئی بھی ایک آپشن، آپ ہی، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، کوئی بھی ایک آپشن منتخب کریے آپ۔ نہیں جی بھائی، سی، 2 چیزوں کو کہا جاتا، آپ کا جواب غلط ہے۔ 3 چیزوں کو، تصدیق، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء سے عمل کرنا۔ کوئی بات نہیں۔ تیسرا سوال، ہاتھ اٹھائیے بھائی۔ جی آپ ہاتھ اٹھائے تھے، جی اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ آپشنز دیکھ لیجئے، 50+، 70+، 30+، 90+۔ ہاں 50+۔ اے، آپ کا جواب غلط ہے۔ کتنی شاخیں ہیں؟ 70+، 70 سے زیادہ۔ شاید میں نے اردو میں بولا ہوتا تو آپ جواب دے لیتے تھے میرے خیال سے، کیونکہ میں نے اردو ہی میں درس میں بولا تھا 70 سے زیادہ۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں۔ چوتھا سوال، کئی ہاتھ اٹھ گئے بھائی۔ آپ بارک اللہ فیک۔ کیا اعمال ایمان میں داخل ہیں؟ آپشنز: نہیں، شاید، ہاں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کوئی بولیے مت۔ جی ہاں، ہاں کیا ہے؟ اچھا ہاں، سوری، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اگلا سوال 5واں سوال ہے، جی ادھر پیچھے سے، بارک اللہ فیک۔ کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے؟ آپشنز دیکھیے، بڑھتا اور گھٹتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، گھٹتا ہے بڑھتا نہیں ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ آپشن اے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، آپ کا جواب درست ہے۔ آخری سوال ہے بھائی، بہت سارے ہیں، شیخ کس کا انتخاب کروں، آپ بولتے ہیں؟ اچھا جی دیکھیے سوال، کوئی بولے گا نہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے ایمان کے بارے میں کتنے علماء کا نام پیش کیا؟ جو عقیدہ بتایا اس میں کتنے علماء کا نام پیش کیا؟ آپشنز: 313، 100، 235، 133۔ مشکل ہو گیا ذرا بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں پیچھے سے، لیکن جواب آپ ہی کو دینا ہے۔ نہیں مت بولیے، آپ انتخاب کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 100 بی، ہاں آپ کا جواب غلط ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ 133 علماء کا نام ذکر کر کے کہا کہ ایمان قول کا، عمل کا، گھٹنے اور بڑھنے کا نام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔